آج کل اکثر لوگ دنیا کے لیے مرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود سے نہیں بچے گا۔ ہر شخص سود کھا رہا ہوگا۔ اگر سود نہ کھائے گا تو سود کا غبار اسے ضرور پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، آج کل اکثر کاروباری لین دین، اس کے علاوہ دیگر معاملات بینک کے ذریعے کی جاتے ہیں اور بینک میں سود ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ گھر میں پیسے نہیں رکھ سکتے، آپ کے پاس پیسے رکھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، آپ بینک میں پیسے رکھنا چاہتے ہیں تو سیونگ اکاؤنٹ نہ کھلوائیے، کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہمیں آج بالکل سچی نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ حرام کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور پیسے کمانے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ حلال حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی، سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی، اور سود کا لین دین لکھنے والے پر لعنت فرمائی، اور سودی گواہوں پر لعنت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ہم سواء، یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا مجرم تو سود خور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے، لیکن جو دوسرے اس کے مددگار ہیں وہ بھی گناہ میں شریک ہیں، کیونکہ گناہ میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ لہذا کسی کا ساتھ دے کر، کسی گناہ میں ساتھ دے کر، اور کسی کا سودی لین دین میں، کسی گناہ میں ساتھ دینے کی صورت میں آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ لہذا دیکھ لیا کریں کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں کہیں آپ گناہ میں تو نہیں جا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سے کم ترین حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ میرے بھائیو، ذرا غور کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی ہے جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی غیرت کی بات کی ہے۔ جس طرح کوئی بھی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا سوچ نہیں سکتا، تو اس سے بڑا جرم سود کھانا ہے، کیونکہ سود کھانے والا شخص ظلم بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے۔ جو شخص مجبوراً قرض لیتا ہے، ظلم کرتے ہوئے اس سے اضافی پیسے لے رہا ہے، اس کی جائیداد ضبط کر رہا ہے اور اس کے اوپر دن بدن بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس کا انجام قلت اور ذلت ہے، یعنی سود خور انسان مرنے سے پہلے ضرور ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، اور سودی مال کا انجام قلتی ہوتا ہے، آخر میں محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ کیا تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، تمام حرام کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن سود ایک ایسا جرم ہے کہ یہ جرم کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون ہیں؟ فرمایا، یہ سود خور انسان ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود خور کی علامت بیان کی اور اس حدیث شریف میں واضح بتا دیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دکھائے گا کہ سود خور لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے اندر سانپ ہوں گے۔ سب لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ ان کے پیٹ بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں میں سانپ چل رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ یہ سود خور انسان تھے۔ قرآن پاک میں سود خور کی ایک اور علامت بیان ہوئی جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کی تھی۔ اس درس میں حدیث شریف کے مطابق قیامت کے دن سود خور کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ اس کا پیٹ بڑا بڑا ہوگا، اس کے پیٹ میں سانپ ہوں گے، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔